حمد و صلات کے اختصار کے بعد زیب مسند صدارت قبلہ شاہ جی اور محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عظیم نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس بزم کے جتنے بھی شرکاء ہیں، بالخصوص میزبانان محفل مستری محمد افضل صاحب، امجد علی بھائی اور عمران علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا یہ اہتمام و انصرام قبول فرمائے، اور آپ جو دور و نزدیک سے اس بزم میں تشریف لائے ہیں اور اس گاؤں سے آپ احباب نے یہ وقت نکالا ہے، رب ذوالجلال مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، زندگی کی جو سانسیں ہیں یہ مختصر ہیں، نہ جانے کب یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، دل کا دھڑکنا کب بند ہو جائے، اور کب یہ جہان جس کی لذتیں اور جس کی رعنائیاں اور رونقیں ہم سمیٹ رہے ہیں ہمیں یہاں سے کوچ کرنا پڑ جائے۔ وہ کسی نے کہا کوئی بن گیا رونق پکھیاں ہی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی مٹیاں دے وچ رل چلیا، کوئی پھل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ویکھ فریدا مٹی کھلی، ویکھ فریدا مٹی کھلی تے مٹی اتے مٹی ڈلی، ویکھ فریدا مٹی کھلی تے مٹی اتے مٹی ڈلی، تے مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے، تے مٹی دا تو مٹی ہوئی ہونا تے کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے تے کل مٹی دے تھلے۔ تو زندگی تو اتنی سی ہے، زندگی نہایت مختصر ہے۔ انسان اپنے کام کاج میں لگا ہوتا ہے، وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا بندہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، لیکن موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی۔ بس اتنی سی زندگی ہے۔ زندگی مختصر ملی تھی ہمیں، حسرتیں بے شمار لے کے چلے، موت کے سامنے ایک بھی نہ چلی، موت کے سامنے ایک بھی نہ چلی، دل میں باتیں ہزار لے کے چلے۔ مرنا تو ہے، یہ بات اٹل ہے، ہر ایک کو فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے موت نہ آ جائے، یہ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، موت تو آنی ہے۔ ہمیں فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت نہ آ جائے، فکر یہ ہونی چاہیے موت آ تو جائے جب آنی ہے، لیکن خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ توجہ ہے اس بات پہ؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی حدیث کا وہ امام جو 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، سبحان اللہ کہہ دے، 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام بخاری رحمت اللہ تعالی۔ اور آپ جانتے ہیں یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی جو ہیں یہ ہمیں کیسے ملے ہیں، یہ بھی بات بطور لذت بتا دوں آپ کو، لطف کے لیے بتا دوں۔ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، ماں ساری ساری رات رو رو کے دعائیں کرتی، یا اللہ میرے پتر کی بصارت لوٹا دے۔ اچھا سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے، یہ ماں باپ کا رشتہ انمول رشتہ، تو ساری ساری رات ماں رو کے دعائیں کرتی، یا اللہ میرے پتر کی بصارت لوٹا دے۔ ایک رات خواب میں کملی والے آقا کا دیدار، ہائے ہائے نصیبہ جاگ گیا نا، سونیا جے تو مل پویں تے میں لکھ دیاں، تے جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں تے رکھ دیاں، کدے لے نمانی دی سار وچ، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، اور ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گھیڑا، جی کردہ تو سامنے ہوئے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ اور خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ کی بھی بات سنا دوں آپ کو، وہ کہتے ہیں ہار تھی ماں تینڈے گل داوے ماہی، سادہ سی باتیں ہیں، مشکل تو کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، ہار تھی ماں تینڈے گل داوے ماہی۔ اب انداز تو دیکھئے نا محبت،
سارے عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں. خواجہ صاحب کا انداز دیکھیں, کہتے سونیا ہار تھی ماں وہ تینڈے گل داوے ماہی, میں تینڈی نظروں دور نہ تھی ماں, یا تھی وہاں تینڈے پیران دی میں جتی. میں لوگ باتیں بنا, میں اتنے بڑا, میں اتنا نام والا, اتنا عہدے والا, اتنا منصب والا, نا یا تھی وہاں تینڈے پیران دی میں جتی, تے نیت قدمہ ہیٹ مدیمہ, اجز نیاز مڈی ساڑی نت باندی یار صدیمہ, تے غلام فریدہ مکھ دل بردہ میں ویکھ ویکھ کے پیا جیمہ. تو ان کی ماں کو نبی پاک کا دیدار ہوا. سرکار نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا یا حاضی قد رد اللہ علی ابنکی بصرہ بکسرتی بکائک. سرکار کے جملے ہیں کاکھ سواد نہ مشری اندر ہوتے میں کھنڈا وی چک ڈٹھیاں, اینا ساریاں چیزاں نالوں گلنا سونے سجن دیاں مٹھیاں. حضور کے جملے ہیں. سرکار نے فرمایا اے خاتون, رب نے تیرا رونا دیکھ کر تیرے بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹا دیا. ہمیں ایسے امام بخاری ملے. امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر ایک بات لکھتے ہیں. امام حسن بصری کا قول فرماتے ما خافہ الا مؤمن ولا امینہ الا منافق. کہتے خاتمہ بالایمان کی فکر مومن کرتا ہے اور بے فکر منافق ہوتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی اس بات. خاتمہ بالایمان کی فکر کون کرتا ہے؟ مومن. مومن بندہ خاتمہ بالایمان کی فکر کرے گا. اور امام بخاری فرماتے ہیں, میرے استاد ہیں امام ابن ابی ملیکہ, وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کے 30 صحابہ کا دیدار کیا. 30 صحابہ کا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں سونے کا چہرہ دیکھا ہو یا سرکار کی سنگت پائی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جن صحابہ نے سرکار کو دیکھا, کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو دیکھا. کتنی اونچی شان والے لوگ ہیں وہ, لیکن کہتے ہیں میں حیران تھا, میں نے ہر صحابی کو روتے دیکھا. توجہ کر رہے ہیں نا, بات سمجھ رہے ہیں آپ. کہتے ہیں میں نے ہر صحابی کو روتے دیکھا. تو میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس فکر میں خاتمہ بالایمان. ایمان پر خاتمہ بڑی اہم چیز ہے. تو ہر ایک بندہ جو ہے خاتمہ بالایمان کی فکر کرتا ہے. ایمان پر خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہائے ہائے, مجھے وہ زہری صاحب کی بات یاد آ گئی. کہتے ہیں آخری ویلے میریاں اکھیاں راہ تکنا ہے تیرا. آخری ویلے میریاں اکھیاں سونیا راہ تکنا ہے تیرا, تے جے تو سیر تے آن کھلویں. ہائے ہائے, جے تو سیر تے آن کھلویں تے پردہ رہ جائے میرا. ہمیں یہ مان تھوڑی ہے ہم بڑے نیک ہیں, کہاں مان ہے. آخری ویلے میریاں اکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, تے جے تو سیر تے آن کھلویں تے پردہ رہ جائے میرا, تے سوکھا نکلے ساز ظہوری جے میں ویکھ لواں مکھ تیرا. مرنے کے بعد اس لیے آنکھیں کھلی نہیں, عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. کاغا سب تن کھائیو مورا چون چون کھائیو ماسرے, پر اے دو نینا مت کھائیو موئے پیا ملن کی آسرے. آخری وقت سرکار کا دیدار ہو جائے نا تو پینڈا آسان ہو جاتا ہے. اچھا نسخہ بھی بتا دوں, میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی دیدار ہو جائے, مجھ نکمے کو بھی مرتے وقت سونے کا دیدار ہو. آپ بھی بھلے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, آپ کو بھی مرتے وقت حضور کا دیدار ہو. لیکن نسخہ بتا دوں, مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ, نقشبندی مجدد مجدد پاک کی بات تو کریں گے, نوکر مالکوں کی بات تو کرتے ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے میں اپنے ابا جی کو دیکھتا, ہر وقت مجھے کہتے شیخ احمد اہل بیت سے پیار کیا کر, اہل بیت سے پیار کیا کر, اہل بیت سے پیار کیا کر. میں نے ایک دن پوچھ لیا, ابا جی اتنا یہ سبق پڑھاتے ہیں, بات ٹھیک ہے اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے, پر آپ بار بار کہتے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اہل بیت سے پیار کرنے کا؟ کہتے پتر اہل بیت سے پیار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, مرتے وقت بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے, مرتے وقت کلمہ مل جاتا ہے, ایمان سلامت ہے.
یا کہتے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے مرتے وقت؟ اچھا اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ مرتے وقت مور لگ جائے واقعی غلام ہے ان کا، اور کیا چاہیے؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ تو مرتے وقت بندے کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس زندگی میں نا نماز روزہ حج زکات سارے کام کرنے چاہیے، پر کسی عبادت کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی عبادت کا گمان نہیں کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، وہ بھی ایک بات پہ کہ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اس بات پہ ناز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصام وصلی ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد قد دخل النار۔ کہتے اگر بندہ کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھے، نفلی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، پھر ٹائم نکال کے گھر بار چھوڑ کے کعبے کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، کتنا بڑا کام کیا؟ کعبے کے سامنے جا کے بیٹھ جائے، غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑ لے، زندگی ایسے گزارے، ہر دن روزہ رکھے، ہر رات یہ ہے وہ عبادت میں گزارے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہو کہ دل میں اہل بیت کا بغض ہو، دل میں اہل بیت کا بغض ہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دے، مگر دل میں اہل بیت کا بغض ہو نا، جب اس کا آخری ٹائم آتا ہے نہ اسے ایمان ملتا ہے نہ اسے جنت ملتی ہے۔ جنت بھی اہل بیت کے محبت کرنے والے کو ملتی ہے، اور ایمان بھی اہل بیت کے محبت کرنے والے کو ملتا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا۔ نمازیں روزے حج زکات سارے فرض فریضے پورے کریں، وہ کسی نے کہا نا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے جب نوکری پختہ ہوتی ہے، نوکری پکی ہوتی ہے، پھر بیڑے پار ہو جاتے۔ ایک اور روایت آپ کو سنا دوں۔ اچھا سنیوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، شیر پہ زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سرکار کے فرمان پہ کم کہتے ہیں۔ محبت سے حضور کی حدیث سننے کے لیے کہیے سبحان اللہ۔ فرمان سنیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جامع ترمذی، کتاب لکھنے والا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک کے چچا کا بیٹا، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی اہل بیت ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آقا کونین نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا لوگوں رب سے پیار کیا کرو، وہ تمہیں پالتا ہے نا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، رب سے پیار کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو میں رب کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے گھر والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور فرمان آپ کو سنا دوں۔ اچھا حضور کے مبارک لبوں سے نکلنے والی جو بات ہوتی ہے نا، آئے اس بات کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ضمناً ایک بات سنا کے تھوڑی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک طبیب بلا لیا کافروں نے، نام تھا زماد بن ثعلبہ ازدی، حکیم تھا۔ کافر کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک کو جنون کا مسئلہ ہے۔ حکیم کو بلا لیا، کہتے ہیں ان کا علاج کرو۔ حکیم آ کے کہتا ہے جی آپ کو جنون ہے؟ سرکار مسکرا پڑے، حضور فرماتے ہیں ہاں لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ ایسی کون سی بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنون کا مسئلہ ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں تو یہی کہتا ہوں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میں تو یہی کہتا ہوں۔ حکیم نے نا ہاتھ جوڑ لی، ایک بار پھر نہیں سناتے؟ حضور فرماتے ہیں تو علاج کرنے آیا، علاج کر، کہتے مزہ ہی بڑا آیا، پھر سنا دے۔ حضور پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔
حکیم پھر کہتا ہے ایک باری پھر سناؤ نا. حضور فرمایا تیرا کام علاج کرنا ہے, تو علاج کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے علاج کیا کروں, میرا تو اپنا علاج ہو گیا, کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کرنا. تیریاں تک کے اداما سونے میں مرید ہوں. سرکار فرماتے تو اپنے کام کر. تو وہ کہتا ہے جی مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں, 2 قدم کیا بچے بھی مارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر. یہ کلام ہے سرکار کا, اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے. تو ایک اور فرمان حضور کا اہل بیت اطہار کی شان صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان راوی کون ہے؟ امام حسن مجتبی, امام حسین کے بڑے بھائی. کتاب کا نام امام طبرانی کی کتاب ہے جی. وہ اس جو ہے وہ طبرانی شریف کے اندر امام طبرانی اس روایت کو لاتے ہیں. شعب الایمان میں امام بہقی بھی لاتے ہیں. کنز العمال میں امام علی المتقی بھی لاتے ہیں. راوی کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت. فرمایا لوگوں میرے گھر والوں کی محبت کو لازم پکڑو. الزموا مودتنا اہل البیت, میرے گھر والوں کی محبت کو لازم پکڑو. فإنه من لقي الله تعالى يوم القيامة وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا. فرمایا جو قیامت کے دن اس حال میں آیا نا, دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوئی, تو رب ذوالجلال ہماری شفاعت کے صدقے سے اسے جنت کا راہی بنا دے. اور اگلی بات فرمایا والذی نفسی بیدہ, سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا. فرمایا کسی بندے کو اس کی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اتنی دیر تک فائدہ نہیں دے گا جب تک دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوئی. اعمال فائدہ تب دیں گے جب دل میں اہل بیت کا اللہ. امام اہل سنت کہتے ہیں نا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور اس پہ سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بہت ہی خوش آمدید آخر استاد العلماء پروفیسر محمد حسن مجددی صاحب. احباب زیبا کار, میرے برادر مکرم, برادر اکبر, استاد العلماء, فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب مجددی زیبا مجدو, اور ان کے ساتھ ان کے برادر مکرم تشریف لائے. ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں. میں وہ چونکہ مائک میرے پاس ہے تو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں, آپ کو مرحبا بھی کہتا ہوں. اللہ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سے برکت بنا. تو گفتگو جو چل رہی تھی رونقیں اور بڑھ گئی, رانگا اور بھر گئے. حضرت کی کا دیدار بھی کیجئے, زیارت بھی کیجئے, اور ساتھ ساتھ یہ محبت بری باتیں بھی سنیے. تو احباب زیبا کار, بات جو عرض کر رہا ہوں اہل بیت اطہار کی محبت. ایک اور روایت سنا دوں آپ کو, آپ سبحان اللہ کریں. کتاب کا نام شعب الایمان, مصنف امام بہقی, حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سبق لے لینا, آپ جابر بن عبداللہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. پتہ چلا اہل بیت اطہار کی شانیں سنانے والے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں, آقا کونین کے صحابہ ہیں. اس پہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا ایک قول بھی آپ کو سنا دیا. فرماتے ہیں نحن معاشر اہل سنہ, ہم اہل سنت و جماعت ہیں. بحمد اللہ تعالی رکبنا سفینۃ محبت اہل بیت. کہتے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سی کشتی؟ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح, جو بہ گیا پار لگ گیا, جو رہ گیا ڈوب گیا.
تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کی محبت والی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات وَاقْتَدَيْنَا بِنُجُومِ الْهُدَى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت اطہار کی محبت والی کشتی میں بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کا دامن بھی ہاتھ میں ہے۔ امام اہل سنت اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطہرت رسول اللہ۔ ہمارا منشور یہ ہونا چاہیے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کانت لآل رسول اللہ خادمت تخدمہم یقال لہا بریرہ، کہتے سرکار کے گھرانے کی ایک خادمہ تھی، اس کا نام تھا بریرہ، خدمت کرتی تھی گھر میں، صفائی ستھرائی کے معاملات۔ اپنے طور پہ ویسے سرکار نوکر چاکر رکھنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، اپنے طور پہ خدام ہر بندہ چاہتا تھا اس دہلیز پہ جھاڑو دینا نصیب ہو جائے۔ یہاں تو چراغ گولڑا بھی کہتے ہیں آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در، تو یہاں تو ہر کوئی چاہے گا۔ اب اس خادمہ سے فقال لها رجل یا بریرہ غطی علیکی شعاع فاتک فإن محمدا لن یغنی عنکی من اللہ شیئا، کسی نے اس سے کہا بریرہ اپنا سانبا کر، یہ جس گھر کی تو نوکری کر رہی ہے یہ کام نہیں آنی، معاذ اللہ یہ کام نہیں آنی تیرے، اپنی فکر کر لے۔ اب کسی کو درد پہنچے، آج درد پہنچے تو وہ مدینے کی جانب منہ کرتا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے۔ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنے تارو رفو، جو پھٹ کئی نہیں سیے جاتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ پھٹ بھی سی دیے جاتے۔ روتی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں آئی، فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں جب یہ بات سنائی، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، سرکار اپنے کاشان اقدس سے نکلے اور حال کیا تھا، کملی کا ایک پلو کندھے پہ دوسرا زمین پہ، جلال میں، اور چہرہ مبارک سرخ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب ایسے نکلے نا تو جابر بن عبداللہ کہتے کنا معشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائی و خمرت وجنتہ، کہتے ہم انصاری لوگ جو تھے نا حضور کے غلام، ہم سرکار کا جلال پہچانتے تھے دو طریقوں سے، ایک جب حضور کا پلو مبارک زمین پہ لٹک رہا ہوتا، جلال میں آپ جلدی سے جا رہے ہوتے، دوسرا یہ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ کہتے جب ہم نے یہ کیفیت دیکھی نا تو ہم نے ہاتھ باندھ دیے، فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، کہتے ہم نے ہتھیار پکڑ لیے، ہمیں یہ لگا کہ سرکار کسی سے جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھائے اور ہتھیار اٹھا کے کہا مرنا بما شئتا، سونے آرڈر لاؤ۔ صحابہ کو بھی سلام کریں، مرنا بما شئتا، سرکار جنگ کا موقع ہے، حضور حکم تو لگاؤ، کس سے جنگ کرنی ہے؟ اگلا جملہ آپ سنیں گے تو آپ اور لذت لیں گے، آقا لو امرتنا فی امہاتنا وآبائنا وازواجنا لامضینا فیہم قولک، سرکار اگر آپ کا حکم آ جائے ماں پہ باپ پہ یا بیویوں پہ تلوار اٹھا دو، سونیا ایک منٹ کی بھی دیر نہیں کریں گے، گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ آپ کا حکم تو نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ حضور آپ حکم کیجئے، لیکن کہتے سرکار نے کوئی کلام نہیں کیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، فصاعد المنبر فحمید اللہ واسنا علیہ، ممبر پہ بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بتاؤ من انا، میں کون ہوں۔ یہ بھی کیسا منظر ہوگا، کریم خود پوچھ رہے ہیں بتاؤ نا میں کون ہوں۔ آئے ہے ان نعت خانوں کے لیے کتنا اچھا موقع نعتیں پڑھنے کا، حضور فرما رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا انت رسول اللہ، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا نعم ولیکن من انا، فرمایا ہاں اللہ کا رسول ہوں لیکن بتاؤ تو میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، حضور آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، اور آپ کا ذوق ہو تو جتنا شجرہ مستند کتابوں میں آتا سارا پڑھ دوں۔ آئے سرکار کا شجرہ بھی برکتوں والا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مدر بن ندار بن معد بن عدنان بن اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام. کیا برکتوں والا شجرہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی تو عرض کرتے ہیں حضور آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. سرکار نے فرمایا من آنا. فرمایا بتاؤ تو میں کون ہوں. ہاتھ جوڑ دیے حضور پھر آپ ہی بتائیں. سرکار نے فرمایا آنا سید ولد آدم ولا فخر. فرمایا ساری اولاد آدم کا میں سردار ہوں اور فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. آنا سید ولد آدم ولا فخر وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٍ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُنْفَضُ عَنْ رَأْسِهِ التُّرَابُ وَلَا فَخْرٍ. فرمایا میں وہ پہلا ہوں بروز قیامت جس کے لیے زمین کو پھاڑا جائے گا. میں وہ پہلا ہوں جس کی قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا. اور پھر فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ. میں وہ پہلا ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَا بَالُ أَقْوَامٍ یزعمون ان رحمی لا تنفع یوم القیامہ. فرمایا کیسے کملے اور جلے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قیامت کے دن میری نسبت فائدہ نہیں دے گی. کتنی لمبی بات کر کے سرکار نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی. فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع یوم القیامہ لیس کما زعموا. فرمایا ویسا نہیں ہے جیسا لوگ سوچ رہے ہیں. اگلی بات سنیے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو روز قیامت میں بھی شفاعت کروں گا اور رب میری شفاعت قبول کرے گا اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ بھی آگے شفاعت کرے گا. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اب یہ بڑی مزے کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں شفاعت کروں گا جو میرے گھرانے سے پیار کرنے والا ہے ہم سے نسبت والا ہے تعلق والا ہے جب شفاعت کروں گا میں شفاعت کروں گا اور جن کی میں شفاعت کروں گا وہ آگے شفاعت کریں گے. کہتے شفاعت اتنی ہو جائے گی حتی ان الشیطان لیتطاول. کہتے شیطان بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کے نا انگلیوں کے بل کھڑا ہو کے اوپر ہوگا. ہو سکتا ہے سب کے کام بن رہے میرا بھی بن جائے. اتنی شفاعت ہوگی. اللہ. اچھا اہل بیت اطہار سے محبت کی باتیں آپ نے بڑے ذوق سے سنی. اللہ آپ کو آپ کے اس ذوق پہ اس نیت سے بڑھ کے اجر دے. اگلی بات بھی ذوق سے سنیں گے. ہم جس استاد کے شاگرد ہیں نا انہوں نے جو سبق پڑھایا اب وہ سبق ہے. خیر پہلے بھی اس استادوں کا پڑھایا وہ سبق تھا لیکن خاص طور پر اگلی بات اہل بیت اطہار سے محبت ہمارا مزاج ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا بولیے. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں اہل بیت ہیں کون. تنگ نظری کا شکار نہ ہوا کریں گھٹن کا شکار نہ ہوا کریں. اہل بیت کون ہے. سب سے پہلے اہل بیت نسب جس میں امام الانبیاء علیہ السلام کے نسبی اہل ایمان جو رشتہ دار ہیں وہ سارے آتے ہیں. آپ کے والدین بھی آپ کے اہل ایمان چچا بھی ان کی اولاد بھی یہ سارے اہل بیت نسب. دوسرا اہل بیت مسکن سرکار کی ساری بیویاں مومنوں کی ساری مائیں. اللہ اکبر. تیسری بات اچھا یہاں رک کے ایک بات کر دوں. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اولاد اہل بیت میں ہیں مائیں نہیں ہیں. معاذ اللہ. مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات امام ربانی جو آپ کے مکاتیب ہیں اس میں آپ نے ایک بات لکھی ہے. مجدد پاک فرماتے ہیں میرا یہ مزاج تھا میں لنگر پکا کے وہ جو چادر والے ہیں حسنین کریمین سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا آقا کونین کی ذات کہتے میں لنگر پکا کے تو چادر والوں کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا تھا. اب منع تو نہیں نا اچھی بات ہے اچھی بات ہے نہیں کرنا. کہتے میں تحفہ پیش کرتا تبرک بناتا دعائیں کرتا ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا. کہتے ایک رات خواب میں نصیبہ جاگا سرکار نے دیدار کروا دیا حضور نے دیدار کروا دیا. کہتے جب امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار ہوا میں پریشان اس وجہ سے ہو گیا سرکار نے اپنا چہرہ پھیر دیا. کہتے میں گھبرا گیا. میں نے حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں. فرمایا آپ ہمیں تحفہ بیچتے ہو. عرض کیجیے آقا تحفہ پیش کرتا ہوں. اب توجہ رکھنی ہے آپ نے کن کے لیے بیچتے تھے. حسنین کریمین حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی ذات
بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ہمیں تحفہ بیچتے ہیں. عرض کی جی آقا. فرمایا آپ کو نہیں پتا من طعام در حجرہ عائشہ می خورم. فرمایا میں تو روٹی عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں, میں تو روٹی عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں. بتانا یہ تھا مجھے کوئی تبرک بھیجنا ہو تو ساتھ میں ہی ازواج مطہرات کو بھی شامل رکھا کرو. اچھا اگلی بات امام الانبیاء علیہ السلام کی اگلی ہے اہل بیت ولادت, اہل بیت نسب, اہل بیت مسکن, اہل بیت ولادت. اہل بیت ولادت میں سرکار کی ساری اولاد, آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے بیٹے بھی, حضرت سیدہ زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ساری کی ساری شہزادیاں بھی, اور امام الانبیاء علیہ السلام کے شہزادے بھی, قاسم بھی, عبداللہ بھی, ابراہیم بھی, اور آگے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آل و اولاد, یہ تمام اہل بیت ولادت میں ہے. تو ان تمام کے بارے میں یہ ذہن نشین رکھا کریں بات, اور دل کو سینے کو کشادہ رکھا کریں. جب ہم پیار کرتے ہیں تو دل کھول کے پیار کرنا چاہیے. اچھا اگلی بات, پیار بھی کرو, یہ بھی سمجھو اہل بیت کون ہے. اگلی بات بھی تو سمجھو نا, اہل بیت سے پیار کر لیا, میں نے بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا میں بھی غلام, آپ نے بھی کہہ دیا ہم بھی غلام, نعرہ بھی لگا دیا, ذرا ذوق شوق سے جھوم جھوم کے منقبت بھی پڑھ لی, کام چل جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, شعب الایمان میں روایت امام بہقی لاتے ہیں, آ کے عرض کی آقا انی احبک یا رسول اللہ, سرکار میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول, فرمایا غور کر کیا کہہ رہے. اس نے پھر کہا انی لا احبک, لام تاکید بھی لگا دیا, سرکار میں ضرور آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے پھر فرمایا خیال کر کیا کہہ رہے. پھر کہا واللہ انی لا احبک, سرکار اللہ کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا اچھا یہی بات ہے تو پھر دعوے سے کام نہیں چلنا نا. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا وہی جان دائی. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے تے عاشق بندا مر کے, زہر پیالہ کوئی نہیں یہ پیندا تے عاشق پیندا یہ بھر کے. حضور آپ سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے مان لی تیری بات. فرمایا سن فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَا. فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا, جو ہم سے پیار کرنے والا ہوتا ہے اتنی تیزی سے پہاڑ کی چوٹی سے سیلاب نہیں آتا جتنی تیزی سے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. پرکھے جاتے ہیں بندے, پکا کتنا ہے, کہیں پھسل تو نہیں رہا, کہیں قدم ڈگمگا تو نہیں رہے. تو ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے, ہم نے جھوم جھوم کے یہ کہا ہے ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں. امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی صوفی درویش بزرگ ہوئے, داتا صاحب علیہ رحمہ کے جو پیران اعظام ہیں ان کی لسٹ میں امام ابو بکر شبلی کا نام آتا ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ کے بزرگوں میں امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے لوگوں سے کنارہ کر دیا, الگ ہو کے بیٹھ گئے. بندے چلے گئے حضرت جی آپ ہمارے اندر ہوتے تھے, 100 مسئلے مسائل پوچھ لیتے تھے, کام چل جاتے تھے, اب آپ وکھرے آ کے بیٹھ گئے ہیں تو حضور آپ ہمارے اندر آئے. آپ نے فرمایا تم کون ہو, کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا نحن احباؤک, سرکار تواڈے پیار کرنے والے ہیں, حضور آپ سے محبت کرنے والے ہیں, آپ کے محب ہیں. کہتے آپ نے پتھر پکڑ کے ایسے ان کی طرف پھینکے تو بھاگ گئے سارے. فرمایا او جھوٹو, لو کنتم احبائی لصبرتم علی بلائی, اگر تم واقعی میرے محب ہوتے تو میری طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر بھی تو کرتے نا. محبت کا دعویٰ کچھ اور چیز ہے, اس کے کچھ تقاضے ہیں. محبت کو تقاضا کرتی ہے. ہم نے سب نے مل بیٹھ کے یہ اپنا اظہار کیا کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں. اہل بیت اطہار پتہ کیا کرنے والے ہیں؟ اہل بیت اطہار نے تو اپنے لال پال کے دین کے لیے قربان کر دیا. لاؤ نا کائنات میں کوئی اتنے سونے شہزادے ہیں. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت امام علی مقام کو, وَقَدَمَاهُ عَلَى قَدَمَ رسول اللہ,
صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کے قدم حضور کے قدموں پہ ہیں اور سرکار ان سے فرما رہے ہیں ترقا پتر اتے چاڑیا اوپر آ جا، آئے آئے۔ تو امام علی مقام کے قدم حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، گھٹنوں پہ آئے، پیٹ پہ آئے، پھر سینے پہ آئے۔ آقا کونین نے پھر فرمایا افتح فاک، حسین ذرا اپنا منہ تو کھول۔ جب منہ کھولا آقا کونین نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ ایسے پالا گیا شہزادہ۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت آپ کو سنا دوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک صحابی نے دعوت کی، سرکار اس دعوت کے لیے نکلے نا، تو راستے میں فرا حسین ابن علی یلعب مع الصبیان فی السکہ، امام حسین کو دیکھا گلی کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام آگے بڑھے، صحابہ کو کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ نا، میں ذرا شہزادے سے بات تو کر لوں۔ صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے اپنے بازو کھولے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فباسط یدیہ، سرکار نے بازو کھولے اور بازو کھول کے فرمایا حسین آ جاؤ۔ اب امام حسین ننھے شہزادے، فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا، امام حسین کبھی گلی میں ادھر دوڑ جاتے کبھی ادھر دوڑ جاتے، قربان جائیں آقا کونین کی محبت پر، امام حسین کے پیچھے آپ گلی میں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ، پھر پکڑ کے سینے سے لگایا، ان کو چوما اور چوم کر کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں شہزادے سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، اور مولا جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اور پھر سرکار نے ایک دعا دی احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے رب اس سے پیار کرے۔ اتنی محبتوں سے نازوں سے شہزادوں کو پالا، کبھی سینے پہ سوار کیا، کبھی منہ میں لعاب دہن ڈالا، کبھی زبان ڈال دی، کبھی دانتوں میں ڈوری تھما کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور سرکار ان کی سواری بن گئے۔ اتنے نازوں سے پال کے کربلا میں بھیجے۔ سبق ہے نا کہ نہیں ہمارے لیے؟ سرکار تو اپنی آل اولاد کو کربلا میں دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے بھیج دے، اور ہم اپنی اولاد کو دین سیکھنے کے لیے بھی نہ بھیجیں، ہے نا کمزوری؟ بھائی وہ دین کے لیے قربانیاں دے دیں، ہم دین کے لیے بچوں کو اٹھا کے مسجد بھی نہ بھیجیں، مسجد سے آواز آ رہی ہو بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے اور ماں تھپکیاں دے دے کے سلا رہی ہو، لاکھوں روپیہ لگا کے دنیا کا علم پڑھایا جائے اور دین ہم مفت بھی پڑھانے کو تیار نہ ہو تو شرمندگی کی بات ہے نا۔ تو پہلا سبق اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ ہے، آج کی اس برز پہ بیٹھ کر یہ وعدہ کیجئے، کوئی ایک بندہ بھی یہ وعدہ کر لے نا کام سارے آسان ہو جائیں گے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو، کم از کم ایک بچے کو دین کا حافظ بنائیں گے، مصطفیٰ کے دین کا سپاہی بنائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ کہہ دیجئے، رب آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا۔ دوسرا سبق، اتنا بڑا میدان کربلا کا، امام علی مقام کبھی حضرت جوان سال حضرت عباس علمدار کو سہارا دیتے ہیں، کبھی حضرت قاسم بن حسن کو سہارا دیتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کو سہارا دیتے ہیں، کبھی حضرت ننھے علی اصغر کو ہاتھوں میں تھامتے ہیں، مگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھائیے، امام علی مقام کی زبان سے ایک بھی بے صبری کا کلمہ نہیں نکلا، ایک بھی بے صبری کا کلمہ نہیں نکلا۔ ہر بار یہ کہتے ردن بقضائک صبرن علی بلائک تسلیمن بعمرک لا معبود سواک۔ سادہ ترجمہ یہ ہے، میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے، میں کیوں کر یہ کہوں مالک کہ یہ کیا کر دیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے لیا تو نے۔ تو پیغام صبر ہے، مشکل آ جائے نا تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ کربلا والوں کا پیغام۔ تیسری بات، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے حالات کیسے بھی ہوں عبادت میں فرق نہ آئے۔ ہاں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، شادی ہو پھر بھی نماز گئی، فوتگی ہو پھر بھی نماز گئی، ہمارا مسئلہ یہ ہے، دونوں صورتوں میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اوسط جن کا نام ہے، زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں سمیہ زین العابدین لکثرت عبادتہ، امام زین العابدین کو زین العابدین اس لیے کہا گیا آپ عبادت ہی بڑی کرتے تھے، آپ کو سجاد بھی کہا گیا کثرت سجود کی وجہ سے، پیشانی پہ نشان پڑ جاتا تھا، سجدے میں سار رکھ کے نا، آج تو مار گئے عہدے منصب،
ओ ज़मीर जाफरी ने कहा, जिंदगी नीचे कहीं मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मैयार आदमी। था कभी इल्म आदमी, फन आदमी, प्यार आदमी, आजकल जार आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। पहले कश्ती डूब जाती थी नजर के सामने, अब गिरेगा बहरे ओके आलूस के पार आदमी। हमने तो मिजाज ही बड़े ऊंचे कर दिए। लोग मेरा तो नाम ही पता नहीं मैं किस बरादरी से ताल्लुक रखता हूं, कितना ऊंचा कबीला है मेरा, कितना ऊंचा नाम है, कितनी ऊंची शान है। तो ये मिजाज जो है ना, ये मिजाज लोगों ने बना दिया अपने कबीले और अपने मनसब को, अपने नाम को ऊंचा करने वाले। अब इमाम आली मकाम के फरजांद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ऊंचा कबीला किसका है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह, सजदे में सर रख के पता क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा अब्दुका बिफ़नाइका व फ़कीरुका बिफ़नाइका व मिस्कीनुका बिफ़नाइका। या अल्लाह तेरा बंदा, तेरा फकीर, तेरा मस्कीन तेरे दर पे पड़ा है। तेरा बंदा, तेरा फकीर, तेरा मस्कीन। हज़रत ताऊस फरमाते मैंने ये दुआ याद कर ली। याद करके मैंने क्या किया, जब कभी कोई मुश्किल आती सजदे में सर रखता, कहता अल्लाहुम्मा अब्दुका बिफ़नाइक व फ़कीरुका बिफ़नाइक व मिस्कीनुका बिफ़नाइक। या अल्लाह तेरा बंदा, तेरा फकीर, तेरा मस्कीन तेरे दर पे पड़ा है। कहते इसके बाद मैं अपना मसला पेश करता, जो भी मसला होता आले बैत अतहार की दुआ का सदका अल्लाह हल कर देता। ये अंदाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, लोगों करबला में जहां हर तरफ खून बिखरा हुआ था, कहते वहां पर भी मेरी फुफ्फी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक नमाज़े तहज्जुद भी नहीं छूटी। जो तला बात है, हमारे तो फर्ज छूट जाते हैं। ये काबिल अफसोस बात है। इमाम आली मकाम का आखिरी वक्त जब सर काटा गया है, वो भी सजदे में है। चरागे गोरड़ा कहते हैं जिसकी जुर्रत से जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रमजा अशनाए सिर्रहू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत को सलाम, सर पे कातिल आ खड़ा है और तू सजदे में। कौन जाने, कौन समझे, कौन समझाए, नसीर आबिदो माबूद की क्या गुफ्तगू सजदे में है। तो आखिरी वक्त में सजदा कर, हमने सजदे क्यों छोड़ दिए, हमने नमाजें क्यों छोड़ दी? घर में बैठे बैठे नमाज गुजर जाए, मेहमानों के साथ बैठे नमाज बीत जाए, चौक चौराहे में ताश के फट्टे पे बैठे नमाज गुजर जाए, सोते हुए नमाज गुजर जाए। तो सोचने की जरूरत है ना, है तो हम हुसैनी। इमाम आली मकाम तो सर भी सजदे में कटा रहे हैं, तो हमारी नमाजें क्यों छूट रही? खुदारा नमाजों से प्यार कीजिए, ये करबला वालों का सबक है। और अगली बात, पता है इमाम आली मकाम ने कुरान नोके नेज़ा पे पढ़ा है, सर कट चुका है, नोके नेज़ा पर सर अक़दस है, मगर जुबान पे कुरान की तिलावत है। वो तो कटे सर से भी कुरान पढ़े और हमारा सर धाड़ पे वो हम फिर भी ना पढ़े। सारा साल गुजर जाए कुरान ना खोले, रमजान के रमजान कुरान। यहां मुझे हजरत इकबाल याद आता है, हजरत बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, हजरत अल्लामा इकबाल अलरामा का कमाल आपने बात की। कहते बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयात अज हिकमत कुरान नगीरी बाया तश्तोरा कारे जुजी नेस कि अज यासीन ऊ आसाम अमीरी। कहते मुसलमान तुझ पे हैरत है, तू चक्रों में फंस गया, हर नया आने वाला लंडे का मुफक्कर तूने गले से लगा लिया, हर नया आने वाला बंदा तूने कहा बड़ी बात करता है जी, तूने ये भी ना देखा हया वाला के बेहया है, अदब वाला के बेअदब है, हर बंदे को सीने से लगा लिया। और कहते कुरान के साथ तेरा इतनी ताल्लुक है, आखिरी टाइम आए तो कहते यासीन पढ़ो मौत आसान हो जाए। सारी जिंदगी कुरान नहीं पढ़ना, होता है ना ऐसा? कहते मरते वक्त यासीन पढ़ो मौत आसान हो जाए, इसमें शक नहीं है, कुरान से मौत आसान होती है, इसमें शक नहीं। लेकिन सवाल यह है, सारी जिंदगी कुरान के खिलाफ गुजारता, अव्वल से आखिर तक पूरी शादी कुरान के खिलाफ करके आखिरी वक्त कहते हैं कुरान की तरह लाओ ना, बच्ची रुखसत करनी है। किसको हम धोखा दे रहे हैं? पता नहीं वजू भी किया हुआ कि नहीं किया हुआ, बच्ची को कुरान के नीचे नीचे रुखसत कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह हम सुरखरू हो गए। कुरान पढ़ने के लिए था कि बच्ची रुखसत करके हम बरी हो गए। सारी शादी कुरान के खिलाफ की है, अव्वल से आखिर गाना बाजा, थोड़ा सा टाइम अब जरा गाना बाजा बंद करना, मौलवी साहब निकाह पढ़ो। अच्छा हमारी जिंदगी में दीन इतना सा रह गया बस, सारी शादी ढोल ढमक्का गाना बाजा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर जो है ना, वो शहरों के अंदर तो खैर काम ज्यादा बिगड़ा हुआ है ना, मैरिज हॉल पूरा जो है वो जो गरज रहा होता है, म्यूजिक लगा होता है, डीजे जनाब बकायदा फिक्स किए हैं, बंदे बुलाए हुए हैं, गाने लगा रखे हैं, गाने बज रहे हैं, मैरिज हॉल थरथरा रहा है, कप कपी तारी है, कारी साहब आगे बंद करे आज, बंद करे, थोड़ा निकाह पढ़ लीजिए। निकाह पढ़ा जाता है, उसके बाद इधर दुआ होती है, उधर फिर गाने लग जाते हैं। ये हमारी जिंदगी में दीन रह गया।
ساری زندگی قرآن کے خلاف گزار رہے ہیں، آخری ٹائم کہتے یاسین پڑھو موت آسان ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں ٹھیک ہے یاسین پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والے غور تو کر، جو یاسین موت آسان کرتی ہے زندگی میں پڑھو تو زندگی آسان نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے یار، موت آسان ہوتی ہے ہماری قرآن سے، زندگی آسان نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جس نے دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لی رب اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں بگڑی بن جائے۔ قرآن کی دیگر صورتوں کے بھی بڑے فضائل ہیں، عمومی فضائل بھی ہیں، خصوصی فضائل بھی ہیں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جب علالت تھی نا، عثمان غنی پتہ لینے چلے گئے، جا کے حضرت جی آپ بیمار ہیں تو یہ 300 دینار کی تھیلی، دینار گولڈ کا ہوتا ہے، 3 دینار مل جائیں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے، حضرت جی قبول کرو۔ دینار کی تھیلی پکڑا دی، جب تھیلی پکڑائی نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو فرمانے لگے آپ علیل ہیں، آخری وقت ہے رکھ لیں۔ کہتے میری ضرورتیں ختم ہو رہی ہیں، میں نے کیا کرنی ہے؟ کہتے بیٹیوں کو دے دے، بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کام آئے گی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے پکا پتہ ہے، درود پاک پڑھیے۔ سبحان اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ توجہ کیجیے اب آبے بکار، بات سمٹ گئی، بس بات سمیٹ رہا ہوں میں، ویسے بھی اختتامی کلمات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں جناب مجھے ضرورت نہیں، میری بیٹیوں کو بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہتے سرکار دو عالم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے ادھر فاقہ نہیں آتا، اور میری بیٹیاں اتنی دیر تک سوتی نہیں جب تک سورہ واقعہ کی تلاوت نہ کر لیں۔ تو قرآن کو زندگی میں داخل کریں نا، قرآن کے ساتھ جوڑیے نا اپنا ناتا۔ دیگر بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ طول دینا بھی مناسب نہیں ہے، اسی پہ اکتفا کیا جائے، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ جب آج کی بزم سے ہم اٹھے تو ہماری زندگی میں یہ تبدیلی ہو، بے نمازی نمازی بن جائے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن کا قاری بن جائے، جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے وہ جوڑنے والا بن جائے، جو بلا وجہ خفگی کا شکار ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو راضی کر لے۔ مزاج تو یہ ہے نا، یہ امام عالی مقام کی سیرت کا پیغام ہے۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمیں کربلا والوں سے، آل بیت سے پکی سچی محبت کرنے کی اور اس محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔